عربوں کے ہاں رات کا چھا جانا حقیقت میں ایک بہت بڑی آفت ہوتی تھی. یہ کچھ پتہ نہیں کہ اس رات کے بعد دن چڑھے گا نہیں چڑھے گا، کہ لوٹ مار کرنے کے لیے آئے کوئی اور قتل کر کے چلا جائے، لوٹ کے چلا جائے. تو ان حالات میں جب کہ دنگا فساد کی یہ کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو جو امن و امان عطا کیا ہوا تھا کہ بذات خود مکہ میں رہنے والے، مکہ میں رہتے ہوئے بھی ان کو امن و امان دیا، کیونکہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو حرمت کا علاقہ قرار دیا. جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر مکہ یعنی کہ جو حرم کا علاقہ ہے اس میں، اور آپ جانتے ہوں گے کہ حرم کا علاقہ بیت اللہ سے کافی دور دور تک ہے، کہ بعض سائڈوں میں تقریباً 9-10 کلومیٹر تک دور ہے. عرفات کی طرف جائیں تو عرفات حرم سے باہر ہے، عرفات کا میدان، لیکن اس سے پہلے جو مزدلفہ ہے یہ حرم کے اندر ہے. تو عرفات تقریباً 9-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بیت اللہ سے. اس طرح اگر جدہ کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہاں کی حرم کی حدود بھی کافی دور تک جاتی ہیں. وہ شمیسی کا علاقہ ہے جو حرم کے یعنی کہ جہاں حرم کی حدود شروع ہوتی ہے، تو وہ بھی کافی کم از کم یعنی کہ اس سے بھی زیادہ فاصلے پر ہے. ہاں، سب سے قریب ترین جہاں حرم کی حدود ختم ہوتی ہے وہ کون سا ہے؟ ہاں، جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں، مسجد عائشہ کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے. یہ سب سے قریب ترین حرم کا علاقہ ہے جو بیت اللہ کے یعنی کہ جہاں بیت اللہ کے قریب ختم ہوتا ہے. یہ تقریباً ہوگا، یہ بھی 8-10 کلومیٹر سے کم یہ بھی نہیں ہے. جی ہاں. تو یہ سارا حرم کا علاقہ ہے کہ جس میں کسی انسان کو قتل کرنا، ظلم زیادتی کرنا تو دور کی بات، بلکہ حتیٰ کہ کچھ شکار کرنا، شکار کو اڑانا بھی منع ہے. شکار کو پکڑنا، اس کو ذبح کرنا، کھانا تو دور کی بات ہے، شکار کو اڑانا بھی منع ہے. اور شکار جانور تو کیا بلکہ حتیٰ کہ وہاں کی جو قدرتی پیداوار ہیں، کوئی نباتات ہیں، ان کو بھی اکھاڑنا منع ہے. ان کو بھی اکھاڑنا، ان کو بھی توڑ پھوڑ کرنا منع ہے جو قدرتی ہیں. جو انسان لوگ خود اگاتے ہیں، کوئی کھیتیاں اگاتے ہیں، کوئی درخت اگاتے ہیں، ان کو کاٹ سکتے ہیں. لیکن جو اللہ کی طرف سے کوئی درخت اگتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں یا گھاس وغیرہ اگتا ہے، اس کو بھی کاٹنا، توڑنا، پھوڑنا اس کو بھی منع کیا گیا. اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو یعنی اس کو حرمت دی. تو اس وجہ سے کیا تھا کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر کوئی دیکھتا حرم کے اندر تو تب بھی اس کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا جب تک وہ حرم سے باہر نہ چلا جاتا. یہ تھے مکہ کی حرمت کا حال. تو اللہ تعالیٰ نے ان قریش کے لیے جو نعمت کی کہ ان کے قافلے، تجارتی قافلے جو ہے یمن کو جاتے، شام کو جاتے، امن و امان کے ساتھ سفر ان کے طے ہوتے اور کوئی ان کے قافلوں پر ہاتھ اٹھانے والا نہ ہوتا. اللہ نے یہ 2 نعمتیں ان کو یاد دلا کر آگے کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے ان کو، جو لام ہے نا، فا کے بعد لام، یہ لام الامر ہے، حکم کا لام، کہ ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ یعبدوا، عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی. یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں، اپنے رب کی عبادت کریں؟ جو یعنی بیت اللہ کو درمیان میں لا دیا گیا اس آیت میں، وہ کس لیے لایا گیا؟ ہاں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قریش کو اگر جو امن و امان ملا ہے، جو عزت و وقار ملا ہے، ان کی معاشی اکانومی یہ حالتیں جو اس کی بہتر ہوئیں ان کی، اس کے پیچھے سبھی کچھ کیا تھا؟ جو سبب تھا، کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن سبب کیا تھا؟ بیت اللہ تھا. بیت اللہ کی وجہ سے ہی ان کو یہ سارا روحانی ان کی پیشوائی، ان کو عزت و مقام سارے ملے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اس بیت اللہ کی نسبت سے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یہ بھی نہیں کہا کہ اس گھر کی عبادت کریں. کیا خیال ہے؟ یہ بھی نہیں کہا کہ اس گھر کی عبادت کریں، حالانکہ بیت اللہ بذات خود بھی دنیا کی افضل ترین جگہ ہے، افضل ترین مقام ہے، اور اللہ کا گھر ہے، سمجھے نا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر و برکت کے خود جو ہے اعلان کیا ہے، کیا اللہ نے خیر و برکت رکھی ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس گھر کی عبادت کریں. اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملا. وہ کس بات کا؟ کہ کوئی چیز اپنے مرتبے مقام میں کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی اس کا مقام کیوں نہ بڑھ جائے، پھر بھی عبادت کس کی ہے؟ پھر بھی عبادت اللہ کی ہے. ہمارے ہاں نہیں ہے کہ انسانی شیطان کے بہکانے کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ عموماً
جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اس کی قدر و منزلت کو، اس کے مقام کو، اس کی شان، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کو نہ کہ صرف اس کے مقام پر رکھتے ہیں بلکہ اس کو بڑھا کر اس کی پوجا عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ یہی غلو ہے کہ جو قوموں کی ہلاکت اس کا ذریعہ بنتا رہا ہے۔ اب عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ جو ایک انوکھی چیز ہے، پوری کائنات میں، پوری مخلوقات میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے۔ دیکھا کہ وہ بڑے ہونے کے بچپن میں باتیں کر رہے ہیں، ابھی ماں کی گود میں ہیں۔ دیکھا کہ بڑے ہو کر کسی کوڑی کو، اس نابینے کو جو پیدائشی اندھا ہو، ایک تو ہے نا کہ ویسے کسی کی آنکھیں خراب ہو جائیں پھر بھی اس کا علاج ہونے کا کوئی امکان ہوتا ہے، کہ جس کی آنکھیں سرے سے ہو ہی نہ، تو پیدائشی اندھے کو آنکھیں دینا، کوڑی کو شفا یاب کرنا، اور بلکہ قبر پر کھڑے ہوتے اور کہتے قم باذن اللہ، کہ مردے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ہزاروں سال پہلے جو مرا ہوا تھا کھڑا ہو جاتا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو عیسائیوں کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب بنی، کہ یہ کام تو اللہ کے ہیں، یہ کام تو رب کے ہیں، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں اس کا معنی کہ یہ خود اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے۔ اگر حالانکہ ان کو سمجھتے، اگر حقیقت میں جو اللہ نے ان کی حقیقت رکھی ہے اور جو اللہ نے بیان کی ہے کہ اللہ نے ان کو کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، اور ان کی پیدائش بھی ایک عورت سے اسی طرح سے ہوئی ہے جس طرح کے عام بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان حمل کی جو مدت ہے، یہ ساری چیزیں، اور ان کی پرورش بچپن سے لے کر اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح کے بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ کیا رب اس طرح کے ہوتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا کیا اس طرح کا ہوگا؟ لیکن یہ شیطان کا ہتھ کنڈا لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ میں نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، ورنہ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ گمراہی ہے اس کے پیچھے یہی سبب ہوگا کہ اس کی حیثیت کو بڑھا دینا۔ تو یہاں پر بھی بیت اللہ کی حیثیت کو بعض لوگوں نے بڑھایا کہ بذات خود بیت اللہ کی عبادت، بیت اللہ کے ساتھ لگے ہوئے حجر اسود کی عبادت، اسی کو پوجنا، اور بلکہ حجر اسود تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچے مقام کا ہے، عام پتھروں کی پوجا عبادت۔ تو یہ سارے فلسفے کہاں سے آتے ہیں؟ یہیں سے آتے ہیں کہ جب ہم چیزوں کی حیثیت کو اس کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ لوگوں میری شان کو اس طرح نہ بڑھانا جس طرح کے لوگوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا دیا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں تو صرف ایک بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہی کہو۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و منزلت، آپ کے مقام تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ وہ نہ کریں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے یہاں پر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس ان کو چاہیے قریش کے لوگوں کو جس اللہ نے ان پر یہ نعمتیں کی ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کی طاقت قوت بنائی، ان کو عزت و وقار دیے، ان کو چاہیے کہ پھر ان کو جس بیت اللہ کی وجہ سے ان کو یہ سارے عزت و مقام ملے ہیں اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ ہمارے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ بیت اللہ میں کہتے ہیں کہ ایک کوئی استاد پڑھاتا تھا اپنے شاگردوں کو، تو جب بھی درس ختم ہوتا، بیت اللہ میں پڑھاتا ہر میں بیٹھ کر، تو جب بھی درس ختم ہوتا تو کہتا یا کعبۃ اللہ، کیا مانی؟ یا کعبۃ اللہ، کعبے کو پکارتا کہ اللہ کا کعبہ۔ یہ ایک شاگرد بڑا حیران ہوتا کہ یہ استاد کیسی بات کرتا ہے۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک سورت سنانا چاہتا ہوں، میری غلطی ہو تو صحیح کر دینا۔ انہوں نے کہا سناؤ بھی۔ تو یہ آیت اس میں پڑھی نا، فَلْيَعْبُدُوا، ربا کا لفظ چھوڑ دیا، فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ۔ کیا خیال ہے؟ ربا کا لفظ نکال دو کیا ہوگا؟ کہ ان کو چاہیے کہ اس گھر کی عبادت کریں۔ تو شیخ استاد کہتا نہیں بھی ربا هَذَا الْبَيْتِ، شاگرد نے پھر اسی طرح پڑھا فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ، استاد کہتا نہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تو شاگرد کہتا میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ اس گھر کو نہیں پکارنا، پکارنا کس کو ہے؟ اس گھر کے رب کو پکارنا ہے۔ چاہے اس گھر کا بڑا مقام ہے، افضل ترین جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود پکار کے لائق کون ہے؟ وہ اس گھر کا رب ہے، نہ کہ یہ گھر ہے۔ بہت بڑا سبق ہے توحید کا حقیقت میں اس آیت کے اندر۔ مزید اللہ کی نعمتیں ان پر کیا ہیں؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اس اللہ کی ذات، اس رب کہ جس نے اطعمہم، اطعم یطعم کھلانا،
طعام ہوتا ہے کھانا، تو جس نے کھانا کھلایا ان کو، کھانا دیا، کھانا مہیا کیا، من جوع، بھوک سے، جو کہتے ہیں بھوک سے، یعنی فقر و فاقہ، جب کہ عرب کے لوگ بھوکوں مرتے ہیں، اللہ نے ان کی روزی کا انتظام کیا ہوا ہے کہ تجارتی قافلے آ جا رہے ہیں امن و امان کے ساتھ، اور ان کی تجارت چل رہی ہے اور ان کی روزی لگی ہوئی ہے، اور اس روزی کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ کیا دعا ہے؟ ہاں، رب اجعل هذا البلد آمنا او هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ یہ نہیں کہا کہ صرف اناج دے کہ جو کئی مہینوں تک رہ سکتا ہے، بلکہ فرمایا کہ پھلوں کا رزق عطا کر۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی بڑی عجیب ہے کہ پھل جو کہ چند دن میں خراب ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی دعا ایسی ہے کہ یہاں پر لوگوں کا اس انداز سے آنا جانا ہو کہ تازہ ترین دنیا کا پھل بھی ان کے پاس پہنچتا رہے۔ اور آج دیکھیے مکہ میں جا کر آپ کہ ممکن ہے کہ بعض ملکوں کے لوگ اپنے ملک کا پھل وہاں نہ کھاتے ہوں کہ مکہ میں آ کے کھاتے ہوں، ایسا بھی ہوگا۔ تو ہر طرح کا تازہ ترین پھل وہاں پر مہیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بھی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کی جو روزی کا ایک بہترین انتظام کیا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے الذی اطعمہم من جوع، کہ جس اللہ نے ان کو کھلایا بھوک سے اور ان کی روزی کا انتظام کیا، ان کی معیشت کا انتظام کیا ان کے تجارتی قافلوں کے ذریعے سے، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا ڈر خوف سے۔ وہ ڈر خوف جس کا بھی آپ سن رہے تھے کہ عربوں کی جو اس وقت کی حالت تھی، دنگے فساد کی، قتل و قتال کی، قتل و غارت کی، تو اس حالت میں اللہ نے جو ان کو امن و امان دیا ہوا تھا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے مختلف جگہوں پر قریش کے اوپر اس نعمت کا بیان کیا ہے کہ ہم نے تم کو امن والا حرم عطا کیا ہے، اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس حرم کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے تم کس قدر امن و امان میں ہو۔ مکہ کے اندر رہتے ہوئے بھی امن و امان ہے، اور مکہ سے باہر بھی تم کہیں پر ہو، تمہیں کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھتا، تم پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور تم امن و امان سے اپنے سفر طے کر کے اپنے گھروں کو پہنچتے ہو۔ یہ اللہ کی تھوڑی سی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور خصوصاً بھائیو امن و امان کی نعمت۔ یہاں پر تو امن کا ذکر بعد میں آیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں رب اجعل ھذا بلدا آمنا، پہلے امن کی دعا ہے، رزق روزی کی بعد میں دعا کی۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ کیا وجہ ہے کہ امن کی دعا پہلے کی؟ کیونکہ امن ہی ایمان کے بعد، دین کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے امن کی نعمت ہے، امن و امان کی نعمت۔ کیونکہ امن و امان ہوگا تو بلکہ آپ کا دین بھی اسی وقت چلے گا، مسجد آپ کی آباد ہوگی، آپ اللہ کی عبادت تسلی اطمینان سے کر سکیں گے۔ آپ کے پاس اگر روزی کے اچھے انتظامات ہیں، دنیا کی بہترین نعمتیں ہیں، تو وہ نعمتیں بھی تبھی آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے جب امن و امان ہوگا۔ ہاں، جب دنگا فساد ہوگا، آج آپ کے سامنے ہے دنیا کے بعد ملک، سیریا کے حالات کیا ہیں، یمن کے حالات کیا ہیں، عراق میں کیا ہو رہا ہے، اور مختلف جگہوں پر کہ کیا وہاں پر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیا مال نہیں ہے؟ بڑے بڑے تاجر وہاں پر بھی ہیں، بڑے بڑے مالدار وہاں پر بھی ہیں، لیکن اس خانہ جنگیوں کے اندر، ان بدامنیوں کے اندر ان کی حالت کیا ہے کہ ان کی ہر چیز تباہ ہو چکی، اور اگر ہے بھی مال تب بھی وہ مال سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں، وہ مال ان کے لیے بجائے فائدے کے بلکہ اور ان کی ہلاکتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے ہم بعض اوقات صرف کھانے پینے کی دنیا کی اس طرح کی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور امن و امان کی نعمت کو نہیں جانتے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت کی دلیلوں ایک نہیں بلکہ دسیوں دلیلوں میں، دسیوں آیات اور احادیث میں امن و امان کی نعمت کو، اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی کے لیے مسلمانوں کو، یعنی کہ لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے اوپر لازماً کو امیر مقرر کریں تاکہ ان کے معاملات کے ایک منظم انداز سے چلیں۔ اس امیر کی اطاعت کا حکم دیا، اور فرمایا کہ حتیٰ کہ اگر وہ امیر ظلم بھی کرتا ہو، امیر حکمران کو بھی اس کو نام دیں، اگرچہ وہ ظلم بھی کرتا ہو تب بھی جب تک وہ دین پر ہے، دین سے خارج نہیں ہو گیا، اس وقت تک اس کی بات مانو۔ ہاں، تمہارا مال کھاتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں، تمہیں مار پیٹ کرتا ہے تب بھی
اس کا جرم اس کے سر پر، لیکن تم اس کا حق ادا کرو، اس کی اطاعت کا، اس کی فرمانبرداری کا۔ کس لیے؟ کیونکہ عموماً جب ان لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں، بغاوتیں ہوتی ہیں، سرکشیاں ہوتی ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سیریا وغیرہ میں، یمن وغیرہ میں آج کے حالات جو آپ کے سامنے ہیں، اسی چیزوں کا نتیجہ ہے کہ حکمرانوں کے ظلم اس کے خلاف اٹھے، لیکن اٹھنے والوں کے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کو ہٹا سکیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ حکمران جب تک اسلام دین پر ہے اس وقت تک تو اجازت ہی نہیں ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی۔ اب جب کھلے کفر پر آ جاتا ہے، کھلے طور پر کافر ہو جاتا ہے، ہاں اس وقت اجازت ہے، لیکن وہ بھی اجازت اس وقت ہے کہ جب آپ کے پاس قوت طاقت ہو اس کو ہٹانے کی۔ یعنی کافر حکمران کو اپنے اوپر مسلط کیے رکھنا اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے معاملات چلانے والے بھی مسلمان ہوں، لیکن اگر فرض کرو کافر آ کے مسلط ہو گیا آپ کے اوپر اور آپ کے پاس اس کو ہٹانے کی طاقت نہیں ہے، تو تب بھی کیا ہے؟ صبر کرو جب تک اپنے پاس اتنی قوت طاقت نہیں بنا لیتے اس کو ہٹانے کی۔ کس لیے؟ کیونکہ ان مقابلہ بازیوں کے اندر، ان بغاوتوں سازشوں کے نتیجے میں کہ جو دنگے فساد پیدا ہوتے ہیں، جو بدامنی پیدا ہوتی ہے، وہ ان کے ظلم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہاں حکمرانوں کا ظلم ہوتا ہوگا، لیکن ان کے ظلم سے کہیں بڑھ کر کیا ہے؟ وہ بدامنی۔ آپ کو یہ سب بتایا ہے کہ شام، سیریا وغیرہ کے اس طرح کے حالات دیکھیے کہ جب وہاں پر ٹھیک ہے حکمرانوں کے ظلم پہلے چل رہے تھے، دسیوں سالوں سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال یہ بہتر ہے کہ پہلی کی حالت بہتر تھی، کوئی شک نہیں کہ پہلی کی حالتیں بہتر تھیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے امن و امان کی نعمت جو ہے حقیقت میں دین کی اور یعنی عقیدے کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے، کھانے پینے سے بڑھ کر نعمت ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ان قریش کو اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا جاننا چاہیے کہ جیسا اللہ نے ان کو بھوک میں کھانا عطا کیا، ان کو کھانے کے وسائل دیے، اور ان کو اس دنگے فساد کے دنیا کے اندر ان کو امن و امان کی نعمتوں سے نوازا۔ تو جس سے ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس صورت کا بنیادی موضوع جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرنا، اللہ کی نعمتوں کو مد نظر رکھنا، ان کو جاننا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کی عبادت، اللہ کا شکر ادا کرنے پر مائل کرتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو بھلا دینا، نظر انداز کر دینا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہاں یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی ناشکری، اور پھر ناشکری ہی صرف نہیں بلکہ اللہ کی یعنی کہ اللہ کی نافرمانیوں پر انسان کو آمادہ کرتی ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔